سجادہ نشین آستانہ عالیہ سنتر شریف ہمارے مقبول محترم حضرت ڈاکٹر سید حبیب عرفانی صاحب، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، شاہی تشریف آوری کا شکریہ۔ سجادہ نشین آستانہ عالیہ شاہ گردیز مغل پورہ لاہور حضرت پیر سید قاسم حسین شاہ صاحب گردیزی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے۔ شاہ جی آپ کا خیر مقدم ہے۔ خانوادہ رسالت کے گل سرسبز حضرت پیر سید تنویر حسین شاہ صاحب بخاری دامت جلوگر ہوئے، شاہ جی آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ ساہیوال کی سرزمین سے آستانہ شریف دارالفقراء ساہیوال سے مکرم و محتشم لائق تکریم و تعظیم حضرت صوفی محمد امین قادری صاحب ارادت مندوں کے ساتھ تشریف لائے، دارالفقراء سے تشریف لانے والے، اور قبلہ صوفی صاحب کی خدمت میں خیر مقدم کا ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، اب میں گزارش کر رہا ہوں ایک نہایت نفیس، نجیب اور متین شخصیت سے، جن کا ہر خوشبو ہوتا ہے اور جن کا لفظ خوشبودار ہوتا ہے۔ زیب سجادہ آستانہ عالیہ چورہ شریف نقشبندیوں کے عظیم فیض رساں آستانے سے ہمارے محبوب محترم حضرت پیر سید احمد ثقلین حیدر دامت برکاتہ العالیہ سے شاہ جی تشریف لائیے اور اپنی قیمتی کلمات سے ہمیں مستنیر فرمائیے۔ حضرت پیر سید احمد ثقلین حیدر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اور تحمید و تقدیس اس قادر مطلق کے لیے جس نے ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کا امتی بنایا۔ لامحدود درود و سلام اور نعت و توصیف مقتدائے مرسلاں آفتاب ذوفشاں، چارہ ساز بے کساں رازدار کن فکاں خاتم پیمبراں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد آج ہم سب حضرت گلشن تصوف کے گل رانا اور کتاب روحانیت کا عنوان جلی حضرت خواجہ قطب الدین فریدی رحمت اللہ علیہ کی یادوں سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ اللہ کریم حضرت قبلہ خواجہ صاحب کی لحد پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے اور آپ کے مراتب اور مدارج میں اور زیادہ عظمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، میں تو آیا تھا کہ جو خواجہ صاحب قبلہ سے محبت کرنے والوں کی ایک فہرست بن رہی ہے، صرف اس میں اپنا نام لکھواؤں گا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے آپ سے براہ راست شرف ہم کلامی کا موقع دیا جائے گا۔ اچھا، میں تو نہ کوئی خطیب فصیح اللسان، نہ مقرر شعلہ بیان، نہ واعظ خوش الحان، میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے جائے ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، تو 4-5 لوگ اس کی تعریف کر دیں، 8 لوگ اس کی تعریف کر دیں، تو صاحب خانہ جو ہوتے ہیں، پسماندگان ہوتے ہیں، وہ بڑے راضی ہوتے ہیں، ان کے دل میں تمانیت اترتی ہے۔ کس بات کی؟ کہ ہمارا جو جانے والا ہے، لوگ اس کو اچھے لفظوں سے یاد کر رہے ہیں، 2، 4، 5۔ اور میں اب آپ سب سے ایک سوال کرنے چاہتا ہوں کہ دائیں سے لے کر بائیں تک اور پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک جتنے حضور نبی کریم علیہ السلام کے امتی بیٹھے ہیں، میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ آپ کو کون سی چیز ایمان اقبال میں کھینچ کر لائی ہے، تو ایک ہی جواب دیں گے آپ، اور وہ کیا؟ وہ آپ کہیں گے ہم خواجہ قطب الدین فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت میں یہاں پر۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، جن کے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ آپ سب سے پوچھو تو آپ ہی کہیں گے کہ خواجہ صاحب ایک باکمال انسان تھے۔ حضرت قبلہ پروفیسر سعیدی صاحب نے ایک جملہ کہا، اور وہ کیا جملہ تھا؟ کہ بڑا بندہ کون ہوتا ہے؟ اچھا، میں آپ سے سوال کروں کہ بڑا بندہ کون ہوتا ہے، تو ہر شخص
تو اگر خواجہ قطب الدین فریدی صاحب کی شخصیت کو سامنے رکھ کے میری بات کا جواب دیجیے گا. بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں بیٹھ کر کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے. اور حضرت خواجہ صاحب کو اللہ کریم نے یہ وصف عطا کیا تھا کہ کوئی ان کے پاس بیٹھ کر اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا تھا بلکہ بڑا سمجھنے لگ پڑتا تھا. نرم گفتگو فرمایا کرتے تھے, خوبصورت گفتگو فرمایا کرتے تھے. ان کی زبان سے ایسے الفاظ ادا ہوتے تھے جو دلوں میں اتر جایا کرتے تھے. آج آپ سب لوگ جو ہیں ان کی محبت میں یہاں آئے ہیں. آپ ان کے حسن اخلاق کی, آپ ان کی پاکیزہ سیرت کی, آپ ان کے خوبصورت شاندار اور جاندار کردار کے معترف ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے. اسی پر بات کو ختم کر رہا ہوں. حضور نبی کریم علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص دنیا سے جائے تو 4 لوگ اس کے اچھے ہونے کی گواہی دیں, اس کے نیک ہونے کی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت کر دیتا ہے. اسی محفل میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی شخصی وجاہت, جن کا نظم مملکت اور جن کی منفرد شخصیت جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. آقا کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا آقا کریم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. آقا کریم اگر کسی کو 3 بندے اچھا کہتے ہیں, حضور مسکرا اور کہا اللہ کریم اسے بھی بخش دیتا ہے. پھر تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے پھر ایک سوال کیا, آقا کریم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں, اگر کسی کو 3 نہ کہیں 2 بندے اچھا کہتے تو گلے کچھ کی پتیوں پر چاندنی آ گئی. حضور مسکرا اٹھے اور حضور نے فرمایا اللہ کریم اسے بھی بخش دیتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ماحول میں دیکھ کر حجاب اور ادب دامن ہو گیا کہ میں نے دوبارہ نہیں کہا کہ آقا کریم اگر کسی کو 1 بندہ اچھا کہہ دے تو مجھے لگ رہا تھا ماحول دیکھ کر کہ اگر میں کہتا بارگاہ رسالت ماں میں عرض کرتا کہ آقا کریم کسی اگر 1 بندہ اچھا کہہ دے تو حضور فرما دیتے اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے. آپ سارے لوگ حضرت قبلہ خواجہ صاحب کی محبتوں کے گواہ ہیں. ان کی پاکیزہ جلوت, ان کی پاکیزہ اور پرنور خلوت کے گواہ ہیں کہ انہیں بہترین زندگی گزار کے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اختتامی جملہ کہنے لگا ہوں, خواجہ صاحب کے پاس جب بیٹھتے تھے تو کیا ہوتا تھا, جس طرح صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے انسان کے دل میں راحت اور مسرت ہوتی ہے, اسی طرح خواجہ صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ دل میں روشنی بکھیر دیا کرتا تھا. حضرت اقبال نے کہا تھا دم عارف نسیم صبح دم ہے, اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے, اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم. بہت شکریہ قبلہ شاہ. جناب سید احمد ثقلین حیدر اظہار خیال فرما رہے تھے. دوران گفتگو